محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذريته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وقال تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت أمتي 5 خصال لم تعطهن أمة خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ويستغفر لهم الحيتان حتى يفطروا ويزين الله عز وجل كل يوم جنته ويقول يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة ويصيروا إليه ويغفر لهم آخر الليل وتصفد فيه مردة الشياطين ويغفر لهم آخر الليلة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك شهر فيه ليلة من خير من 1000 شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز بھائیوں، میں شکر گزار ہوں آپ سب حضرات، بالخصوص اس مسجد کی انتظامیہ کا، جنہوں نے آج آپ حضرات کی زیارت اور ملاقات کا یہ موقع فراہم کیا. اللہ تعالیٰ میری حاضری آپ حضرات کی تشریف آوری اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. رمضان المبارک کا مہینہ، اس کی آمد ہے، اور شعبان کا مہینہ اختتام پذیر ہونے والا ہے. رمضان ایسا مہینہ ہے، اس کی حیثیت مہینوں میں ایسی ہی ہے جیسے علماء کہتے ہیں مکہ مکرمہ کی حیثیت دنیا کے تمام شہروں میں ہے. 12 مہینوں میں رمضان کی حیثیت ایسے ہی ہے جیسے
رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت باقی انبیاء میں ہے، اور رمضان کی حیثیت بارہ مہینوں میں ایسے ہے جیسے مسجد حرام اور خانہ کعبہ کی حیثیت دنیا بھر کی مساجد میں ہے۔ خلاق عالم نے اس مہینے کو کمالات اور خصوصیات سے نوازا ہے۔ اس مہینے کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے آسمانی کتابیں رمضان المبارک میں نازل فرمائی۔ آسمانی کتابوں کے اتارنے کے لیے اس مہینے کا انتخاب فرمایا۔ سال کے 12 مہینے ہیں اور 12 مہینے ازل سے ہیں۔ ان مہینوں کو نہ کم کرنے کی اجازت ہے نہ بڑھانے کی اجازت ہے۔ 12 سے مہینے زیادہ کرنا یا گھٹانا، ایک آواز رکھو بھائی، اس کو قرآن نے نسی کہا ہے اور کفر قرار دیا ہے۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، سارے ہی اللہ کے پیدا کیے ہوئے مہینے ہیں، لیکن اللہ کے ان پیدا کیے ہوئے مہینوں میں اللہ نے اپنی کتابوں کو اتارنے کے لیے جس مہینے کا انتخاب فرمایا وہ رمضان المبارک ہے۔ چنانچہ تاریخ بتاتی ہے آسمانی کتابوں میں سب سے بلند ترین کتاب قرآن کریم ہے، اور قرآن کریم کے بعد آسمانی کتابوں میں سب سے فضیلت اور شرف والی کتاب تورات ہے۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، اپنے زمانے میں تورات ہدایت اور نور کی کتاب تھی، اور یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کے مطابق ہزاروں انبیاء علیہ السلام نے فیصلے کیے، ہزاروں انبیاء کی امتوں نے اس کتاب کے مطابق زندگی گزاری، لیکن یہود نے اس کتاب کی حفاظت نہ کی، اس کو ضائع کر دیا، محفوظ نہ رہ سکی، بدل ڈالا، اللہ کے دین کو بیچ ڈالا، اللہ کی کتاب اور آیات کے بدلے میں ثمن قلیل اور تھوڑی سی رقم لی اور کتاب کو بدل دیا۔ قرآن کریم نے ان کی اس نالائقی کو بار بار اجاگر کیا ہے۔ لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، فرمایا والے کتاب میری آیات کو بیچ کر دنیا نہ بناؤ۔ تورات آسمانی کتاب 6 رمضان المبارک کو اتری، اور اللہ نے تورات اتارنے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا، فرمایا کلیم طور پہ آؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد فرما کر طور تشریف لے گئے، اور تورات تب اتری جب موسیٰ علیہ السلام کا دشمن فرعون غرق ہو گیا،
جب تک فرعون کی ہلاکت نہیں ہوئی تورات نہیں ملی۔ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تو تھیں لیکن تورات نہیں ملی۔ فرعون غرق ہوا، قوم کو آزادی نصیب ہوئی، فلسطین اور شام میں جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے۔ اب فرمایا میرا کلیم آؤ میں تمہیں طور دوں گا، آؤ میں تمہیں تورات دوں گا۔ اللہ کے کلیم تو طور پر تشریف لے گئے، 30 روزے رکھوائے اللہ نے، فرمایا روزے رکھو۔ روزے رکھوا کر 30 روزے رکھوا کر تورات کا انتظار کروایا۔ روزے اور کتاب اللہ کا شروع سے جوڑ ہے، اس لیے کہ انسان اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ اس میں بے حمیت اور حیوانیت کے بھی اثرات ہیں، اور انسان میں ملکائیت اور فرشتوں کی صفت کے بھی آثار ہیں۔ انسان میں حیوانی ملکہ بڑھ جائے تو جانور اور جانوروں سے بدتر بن جاتا ہے، اور انسان میں فرشتوں کی صلاحیت اور استعداد اور اثرات میں ترقی ہو جائے تو انسان فرشتوں سے بھی افضل بن جاتا ہے۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ فرمایا روزے رکھو، 30 روزے رکھے موسیٰ علیہ السلام نے۔ قرآن کہتا ہے وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا۔ جب 30 روزے رکھے تو تورات ملنی تھی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوچا کہ اللہ سے گفتگو کرنی ہے، اللہ سے کلام کرنا ہے، اور 30 روزے مسلسل رکھنے کی وجہ سے معدہ خالی ہو گیا اور اس معدے کی سمیل منہ میں آ رہی ہے، تو اللہ سے بات کرنی ہے، اور اللہ سے بات کرنے کا ادب اور تقاضا یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں ذرا منہ صاف کر لوں، مسواک کر لوں، اور میں اپنے منہ کی سمیل اور بو کو ختم کر لوں، تاکہ اللہ سے جب شرف کلام ہو اور شرف کلام حاصل ہو تو میرے منہ سے کوئی ناپسندیدہ ہوا نہ نکلے۔ تو اس لیے اس نیت سے اور اس خیال سے مسواک کر لیا۔ اللہ نے فرمایا میرا کلیم روزے دار سے مجھ کو اتنا پیار ہے، اتنی محبت ہے، اور اتنا میرا روزے دار سے مضبوط تعلق ہے کہ اس کے منہ کی بو بھی مجھے کستوری سے اچھی لگتی ہے۔ آپ نے کیوں مسواک کیا؟ اسی طرح منہ سے بات کرنا چاہیے آپ کو، اسی طرح آپ کو کلام کرنا چاہیے تھی۔ 10 روزے اور رکھو، 10 روزے اور رکھوائے۔ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، 30 راتوں کا وعدہ۔ پھر فرمایا أَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، ہم نے 10 اور پورے کروائے۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، ہم نے اپنے کلیم سے 40 دن اور چلہ پورا کروا دیا، اور جب 40 دن ہو گئے تو اللہ سے کلام ہوئی، شرف کلام اللہ نے عطا فرمایا، گفتگو ہوئی، اور اللہ نے تورات اکٹھے دے دی، تورات کی تختیاں دے دی، تختیوں کی شکل میں تورات آئی، اور جب یہ تورات ملی تو 6 رمضان المبارک، رمضان میں تورات آئی۔ پھر اس تورات کے بعد جو کتاب آئی آسمانوں سے وہ زبور ہے، اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام پہ اتری، صدیوں بعد آئی حضرت داؤد علیہ السلام پر، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو جب تورات ملی تو وہ 13 رمضان المبارک کی تاریخ تھی، اور اس کے بعد جو آسمانوں سے کتاب آئی وہ انجیل تھی،
جو اللہ نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی، اور انجیل آسمانوں سے 18 رمضان المبارک کو نازل ہوئی، اور انجیل کے بعد اللہ نے آسمانوں سے جو کتاب اتاری وہ سب سے اعلیٰ، ارفع، اکمل، احسن، اجمل، اشرف، افضل اور بہترین کتاب قرآن کریم ہے، اور اللہ نے قرآن کریم کو آسمانوں سے نازل فرمایا، لاکھوں اور ہزاروں فرشتوں کے جلوہ میں لوح محفوظ سے نقل کر کے پہلے آسمان تک پہنچا دیا، اور وہ رمضان المبارک کی 23 یا 24 تاریخ تھی۔ تو آسمانی کتابیں رمضان میں آئیں، اس لیے اللہ نے رمضان میں روزے کا حکم دیا۔ رمضان کا پہلا کمال یہ کہ یہ آسمانی کتابوں کے اترنے کا مہینہ، اور دوسرا کمال اللہ نے آسمانی کتابوں اور قرآن کریم کو رمضان میں اتارا تو اس کی یادگار کے طور پر نزول قرآن کی خوشی، فرحت اور سرور کو برقرار رکھنے کے لیے، قرآن کی یادگار کو زندہ رکھنے کے لیے، تازہ رکھنے کے لیے اللہ تعالی نے اس امت کو اس مہینے میں روزے رکھنے کا حکم دیا۔ روزے رکھو، دن کو روزے رکھو اور رات کو قرآن پڑھو اور قرآن سنو، بالکل ایسے جیسے اللہ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے قربانی کی سنت کو جاری کیا۔ قیامت کی صبح تک قربانی، عید الاضحیٰ اور 10 ذی الحج، 11 ذی الحج، 12 ذی الحج کو مسلمان کرتے رہیں گے، اور ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ رہے گی۔ بالکل اسی طرح قیامت کی صبح تک مسلمان رمضان میں روزے رکھتے رہیں گے اور قرآن پڑھتے رہیں گے اور قرآن سناتے رہیں گے اور قرآن سنتے رہیں گے، اور قرآن کے نزول کی یادگار باقی اور تابندہ رہے گی۔ اور فرمایا روزے رکھو، یہ روزے تم پہ فرض ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پہ روزے فرض ہے، اور صرف تم پہ نہیں، پچھلی امتوں پہ بھی فرض تھے۔ یہ روحانی تربیت ہے، یہ تمہاری روحانی غذا ہے، یہ تمہاری روحانی ترقی ہے، یہ تمہاری روحانی پرواز ہے۔ سارا سال تمہارا روح گدلا ہوتا ہے، تم اس روح کو بھوکا رکھتے ہو، جسم کو سیر کرتے ہو، روح کو بھوکا رکھتے ہو۔ سارا سال تمہاری یہ روح بیمار رہتی ہے، سارا سال تمہاری روح کے اندر نقائص رہتی ہیں۔ آج ایک مہینہ آیا ہے، روحانیت کا مہینہ ہے، روحانی ترقی کا مہینہ ہے۔ روزے رکھو، عبادات کرو، اور روزوں اور عبادات اور ریاضت کے ساتھ، مجاہدے کے ساتھ اپنے روح کے گدلا پن کو دور کر دو، اس کو صاف کر دو۔ یہ بھوکا ہے، اس کو عبادت کے ساتھ غذا پہنچا دو، اس کو عبادت کے ساتھ خوراک فراہم کر دو، اس لیے کہ روح کی غذا اللہ کا ذکر ہوتا ہے، روح کی غذا روحانی تربیت ہوتی ہے، اور روح کی غذا اللہ تبارک و تعالی کے احکام پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ اور روح کا علاج وہ نماز ہے، روح کا علاج قرآن کی تلاوت ہے، روح کا علاج اللہ کا ذکر ہے، اور روح کا علاج انسانیت سے ذرا گوشہ نشینی اختیار کر کے رب کی طرف توجہ کرنا ہے۔ فرمایا اب رمضان آ گیا ہے، روزے رکھو اور اپنی روحانیت کو مضبوط کرو، اپنی حیوانیت کو مغلوب کرو، اور روحانیت کو نکھار دو، بلند کر دو۔ یہ تمہاری ضرورت ہے، تمہارے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے، تمہاری ایمان کی پختگی کا ذریعہ ہے،
تمہارے ایمان کے استحکام کا ذریعہ ہے اور تمہارے ایمان کی حیات کا ذریعہ ہے۔ روزہ رکھو گے تو ایمان مضبوط ہوگا، روزہ رکھو گے تو ایمان قائم رہے گا، روزہ رکھو گے تو ایمان بلند ہوگا، روزہ رکھو گے تو ایمان ترقی کرے گا، روزہ رکھو گے تو ایمان رب تک پہنچا دے گا، روزہ رکھو گے تو ایمان جنت تک پہنچا دے گا۔ روزہ رکھو لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یہ روزے کی حکمت ہے، اس لیے ہر امت کو کہا گیا روزے رکھو۔ آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے روزے رکھے، ہر امت نے روزے رکھے۔ آدم علیہ السلام پہ روزے اور طرح فرض تھے، ان پہ ہر مہینے 3 روزے تھے، اور سال میں 36 روزے ان پہ فرض تھے۔ 12 یا 36 حکم تھا ایام 20 کے روزے رکھو، اور اس امت کے لیے بھی ایام 20 کے روزے مستحب ہیں۔ ہر مہینے روزے، 3 روزے حضور کی سنت ہے۔ 13 چاند کی 13، 14، 15 ان کو ایام 20 کہتے ہیں۔ اور پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ غنیت الطالبین میں فرماتی ہیں، اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پہ بھیج دیا تو ان کا رنگ کالا ہو گیا۔ جنت راحت کی جگہ اور دنیا کلفت اور زحمت کی جگہ، یہاں کی محنت، مشقت، کام کاج، دھوپ، گرمی، حرارت، رنگ کالا ہو گیا۔ اللہ نے حکم دیا آدم توبہ کی قبولیت کے لیے ضروری ہے روزے رکھو، تمہاری توبہ قبول کروں گا۔ آدم علیہ السلام نے ہر مہینے میں 3 روزے رکھنا شروع کیے، 13، 14، 15 ایام 20 کے روزے رکھے۔ ان روزوں کی برکت سے اللہ نے آدم علیہ السلام کا رنگ سفید کر دیا اور توبہ بھی قبول فرما لی۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ بِكَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ نے توبہ کے کلمات دل میں ڈالے۔ جب وہ کسی کی توبہ قبول کرتا ہے تو اس کے دل میں توبہ کا ملکہ بھی پیدا کرتا ہے، توبہ کے کلمات بھی ڈالتا ہے، اور توبہ کی توفیق بھی دیتا ہے، اور پھر توبہ پر اس کو موت بھی دیتا ہے۔ اللہ نے توبہ کے کلمات دل میں ڈالے، اور آدم و حوا نے کہا قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، او پروردگار ہم سے کوتاہی ہو گئی، لغزش ہو گئی، غلطی ہو گئی، غلطی کر بیٹھے، اگر آپ کی طرف سے رحمت نہ ملی، مغفرت نہ ملی، تباہ ہو جائیں گے، خسارے والے ہو جائیں گے، کرم فرما، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ ادھر توبہ اور دعا تھی، ادھر روزوں کی برکت تھی، اللہ نے دل بھی سفید کر دیا، شکل بھی سفید کر دی، اور توبہ عطا فرما دی۔ یہ آدم علیہ السلام کے روزے، یہ آدم علیہ السلام کے روزے، ہر مہینے میں 3 روزے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے بھی روزے رکھے، ان کی کشتی جب پار لگی تو انہوں نے بھی روزے رکھے۔ یہودیوں نے بھی روزے رکھے، وہ عاشورے کا روزہ رکھتے تھے۔ عیسائیوں پہ 30 روزے تھے، لیکن انہوں نے اپنی مرضی سے 40 کر لیے۔ منمانی کرنے والی قوم تھی، کہنے لگے اب گرمیوں میں رمضان آ گیا ہے، گرمیوں میں روزے آ گئے ہیں، ہم ذرا اچھی موسم میں کر دیتے ہیں اور 10 روزے بڑھا دیتے ہیں۔ تو انہوں نے روزے کنورٹ کر دیے اچھے موسم میں، اور 30 سے 40 کر دیے۔
پھر ایک بادشاہ بیمار ہوا تو اس نے قوم سے کہا منت مانو میں ٹھیک ہو جاؤں تو 7 روزوں کا اضافہ کرنا. بادشاہ ٹھیک ہو گیا تو اب انہوں نے 47 روزے کر دیے. وہ مر گیا اور بادشاہ آیا, اس نے کہا 3 اور بڑھا کر 50 پورے کر دو. تو عیسائیوں نے 50 روزے رکھے. اللہ نے فرمایا میں اپنے نبی کی امت کو من شہد منکم الشہر فلیصم, میں نے تمہیں رمضان کا مہینہ دیا ہے, تم اس رمضان میں 30 روزے رکھو, 29 روزے رکھو. ان 30 اور 29 روزوں کی برکت سے میں تمہیں ایسی روحانی پرواز دوں گا کہ تم تقوی سے مالا مال ہو جاؤ گے. لعلکم تتقون, تمہیں تقوی نصیب ہو جائے گا. اور یاد رکھو ہر عمل سے مقصد تقوی پیدا کرنا ہے. انسان میں جب تک تقوی پیدا نہ ہو خدا نہیں ملتا. تقوی پیدا نہ ہو جرم نہیں چھوٹتا, گناہ نہیں چھوٹتا. تقوی اس روحانی قوت اور طاقت کا نام ہے جو مشکل سے مشکل وقت میں یہ طاقت آدمی کو اللہ کے حکم پر کھڑی کر دیتی ہے. ایمان پر آدمی ڈٹ جاتا ہے. دنیا ساری دشمن ہو, دنیا ساری دوست ہو, ساری دنیا مخالف ہو, ساری دنیا موافق ہو, یہ انسان تقوی کی بدولت دین پر قائم رہتا ہے. تقوی ایسی مبارک چیز ہے. اور فرمایا تقوی کو ابھارنے والی چیز روزہ ہے. روزہ رکھو تقوی ابھر آئے گا, مضبوط ہو جائے گا. آج ہم سب میں تقوی کی کمی ہے. امت مسلمہ پستی کا شکار ہے. گاجر مولی کی طرح کاٹے جا رہے ہو. جانور کا خون اتنا نہیں بہتا آج جتنا امت مسلمہ کا خون بہ رہا ہے. فرعون نے جتنا ظلم کیا تھا بنی اسرائیل پر, اس دور کے فرعونوں نے اس کا ریکارڈ توڑ دیا. اس نے تو 12,000 لوگ مارے تھے. 12,000 بنی اسرائیل کا بچوں کا قتل کیا تھا. اور یہاں تو تعداد لاکھوں میں ہے. قرآن کہتا ہے تمہاری پستی کا سبب تقوی کا نہ ہونا ہے. اگر تم تقوی اختیار کرو تو دنیا تمہارا بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتی. ہر بندہ پریشان ہے. گھر پریشانی, کاروبار کی پریشانی, رشتہ داروں کی پریشانی, دنیا کی پریشانی. یہ پریشانیاں کیوں ہیں؟ اس تقوی کی کمزوری کی وجہ سے, ایمان کی کمزوری کی وجہ سے. اور قرآن کہتا ہے تقوی والوں کے بارے میں ان تتقوا وتصبروا لا یضرکم کیدہم شیئا. اگر تم تقوی اختیار کرو اور جمتے رہو, دین پر جمے رہو, مصیبتوں پر جمے رہو, لا یضرکم کیدہم شیئا, کافروں کا کوئی مکر اور تدبیر اور کوئی پلاننگ اور منصوبہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ قرآن نے اصول دیا ہے. ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا ان اللہ مع المتقین. اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے. اللہ کی نصرت تقوی والوں کے ساتھ ہے. جو جتنا تقوی اختیار کرے گا اس کے ساتھ اللہ کی اتنی نصرت ہوگی, اللہ کی اتنی مدد ہوگی اس کے ساتھ. اور تقوی کے بارے میں تیسری بات ارشاد فرمائی, توجہ فرمائیے, انما یتقبل اللہ من المتقین. آج شکوہ دعا قبول نہیں ہوتی, آج شکوہ نماز قبول نہیں ہوتی, آج شکوہ ہمارے اعمال کہاں جاتے ہیں. رب کہتا ہے میں قبول تقوی والوں کی کرتا ہوں.
تم تقوی کی راہ پہ چلو، تمہاری دعا قبول، تمہاری قربانی قبول، تمہاری نماز قبول، تمہاری عبادت قبول، اور تمہاری ریاضت قبول، تمہارے مجاہدے قبول، تمہارا ہر عمل قبول۔ تقوی پہ آؤ۔ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اور فرمایا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ پھنس گئے ہو، دنیا میں پھنس گئے ہو، بری طرح پھنسے ہو، تنگ دستی بھی ہے، پریشانی بھی ہے، تکلیف بھی ہے، اور پھنسے ہوئے ہو، نکلنے کی کوئی راہ نہیں۔ قرآن کہتا ہے نہ گھبراؤ، من یتق اللہ، جو تقوی اختیار کرتا ہے، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے راستے نکالتے ہیں، وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ۔ ملاوٹ نہ کرو، خیانت نہ کرو، رشوت اور سود نہ کھاؤ، جوے کا کام نہ کرو، جوے کی پرچی پہ امیدیں مت لگاؤ، پرائز بانڈ اور بیمے پر امیدیں لگا کر امیر بننے کے خواب مت دیکھو، اس سے تم امیر نہیں بن سکتے، یہ رزق کا راستہ نہیں ہے، یہ غلط راہ ہے رزق کی۔ اگر رزق چاہتے ہو، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ رزق چاہتے ہو، مشکل کا حل چاہتے ہو، مشکل کشائی چاہتے ہو، راستہ چاہتے ہو، پھنس گئے ہو، نکلنا چاہتے ہو، رب کہتا ہے ایمان اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، رب سے لو لگاؤ، گناہ چھوڑو، اور مشتبہ اور حرام چیزوں کو چھوڑو، کفر اور شرک سے توبہ کرو، بدعت اور رسومات سے توبہ کرو، اور اللہ کے ہو جاؤ۔ اللہ ایسی جگہ سے رزق دے گا کہ گمان میں بھی نہیں ہوگا، گمان میں بھی نہیں ہوگا، ایسی جگہ سے اللہ رزق عطا کرے گا۔ تقوی کی بڑی برکات ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں تقوی پر جتنا زور دیا کسی چیز پہ نہیں دیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ ایمان والو، بات سیدھی کیا کرو، سچی کیا کرو، ٹیڑھی میڑھی بات نہ کرو۔ ایمان والو، جھوٹی بات نہ کرو، غلط وعدے نہ کرو، سیدھی بات کرو، معاملہ ٹھیک رکھو۔ اس پر تو ہم نے کبھی کچھ کہا ہی نہیں، سنا ہی نہیں۔ جھوٹ ہماری فطرت میں داخل، دھوکہ ہماری فطرت میں داخل۔ ایک دن میں 1000 جھوٹ بولتے ہیں ہم، اور روزے کے ساتھ بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے لا یزال العبد یکذب حتی یکذب عند اللہ کذابا۔ آدمی جھوٹ بولتا ہے، بولتا رہتا ہے، اللہ کہتے ہیں فرشتوں لکھ دو یہ بندہ کذاب ہے، سب سے بڑا جھوٹا۔ اللہ کی کتاب میں وہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور کیا جانو کہ جھوٹ کتنی گندگی اور غلاظت ہے۔ آقا فرماتے ہیں جب جھوٹ بولتا ہے کوئی تو اتنی روحانی طور پر بدبو نکلتی ہے منہ سے کہ میل تک فرشتہ دور چلا جاتا ہے، رحمت کے فرشتے دور بھاگ جاتے ہیں۔ ہمارے کاروباروں میں جھوٹ، بچوں سے جھوٹ، بیوی سے جھوٹ، دوستوں سے جھوٹ، کسٹمر سے جھوٹ، کلائنٹ سے جھوٹ۔ قرآن کہتا ہے قولوا قولا سدیدا، سیدھی سچی کھری بات کرو، تقوی اختیار کرو۔ اللہ کیا ملے گا؟ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے سارے کام میں بنا دوں گا۔ سبحان اللہ کا، تمہارے سارے کام میں بنا دوں گا۔ بگڑے ہوئے کام بنانے پہ آئے تو دیر نہیں لگتی، اور بنے ہوئے کام بگاڑنے پہ آئے تو دیر نہیں لگتی۔
تقوی کا کمال یہ ہے کہ تمہاری الٹی بھی سیدھی ہو جائے گی، تمہارے بگڑے ہوئے کام بھی درست ہو جائیں گے، تم سے کی ہوئی غلطیاں بھی ٹھیک ہو جائیں گی، اور اگر تقوی نہیں ہے تو تمہارے بنے ہوئے کام بھی بگڑ جائیں گے اور تمہارے درست کام بھی الٹے ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ کام کو بنانا اللہ کے اختیار میں، بگاڑنا اللہ کے اختیار میں، ٹھیک کرنا اللہ کے اختیار میں، دلوں کو جوڑنا اللہ کے اختیار میں، دلوں کو توڑنا اللہ کے اختیار میں۔ وہ جوڑنے پہ آئے تو دنیا توڑ نہیں سکتی، وہ توڑنے پہ آئے تو دنیا جوڑ نہیں سکتی۔ جوڑنے والا کون ہے بتاؤ؟ رب کہتا ہے ایمان والوں کے دلوں کو بھی میں جوڑتا ہوں۔ میرا حبیب یہ اوس اور خزرج 70 سال سے لڑ رہے تھے، میں نے ان کے دلوں کو جوڑا۔ آج ایک پیالے میں کھانا کھا رہے ہیں، ایک پیالے سے پانی پی رہے ہیں، آج اکٹھے اللہ کے دشمنوں سے لڑ رہے ہیں، ایک ہی مجلس میں ساتھ پیار اور محبت سے بیٹھے ہیں۔ کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها، تباہی کے کنارے پہ کھڑے تھے، رب نے نکال دیا، اور رب نے ارشاد فرمایا لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم، اگر زمین کے سارے خزانے لگا دیتے ان کے دل نہیں جوڑنے تھے، ولکن اللہ الف بینہم، یہ رب کی کرم نوازی ہے کہ ان دشمنوں کے دل جڑ گئے، یہ دوست ہو گئے، بھائی بھائی ہو گئے، اور کنتم بنعمتہ اخوانا، تم اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی ہو گئے ہو۔ اور یہ چیزیں ملتی ہیں تقوی کے ساتھ۔ اور آخری بات، حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، نظر سے اوجھل کرنا چاہا، راستے سے ہٹانا چاہا، اقتلوا یوسف اب اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، پلاننگ بنی یوسف کو قتل کر دو، یہ گم کسی ایسی دور کی زمین میں پھینکاؤ کہ باپ کا جو اس سے پیار ہے وہ ہمارے پاس آ جائے۔ بھائیوں نے سازش کی، کنویں میں ڈال دیا، اللہ نے یوسف کو نکالا، مصر میں فروخت کروایا، مصر میں جوان ہوئے، پلے اور بڑھے، اور پل بڑھ کر جوان ہوئے تو تہمت لگ گئی، جیل میں چلے گئے، پہلے گمنام کنویں کی قید، پھر مصر کی مسافرت، اور اب 7 سال کی جیل، باپ کی جدائیگی، گھر کی وطن کی دوری، لاوارث بچہ اب جیل سے نکلا ہے، تفصیل کا وقت نہیں، تو رب نے تخت شاہی عطا کر دیا۔ سبحان اللہ کا ہونا۔ عزت دینے والا کون ہے؟ ذلت دینے والا کون ہے؟ شاہی دینے والا کون ہے؟ گدائی دینے والا کون ہے؟ چاہے تو شاہ کو گدا بنا دے، چاہے تو گدا کو شاہ بنا دے، چاہے تو ذلت والے کو عزت دے دے، چاہے تو عزت والے کو ذلت دے دے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ تو گدا بنائے قادر ہے، تو شاہ بنائے قادر ہے، وزیر کو اسیر بنائے قادر ہے، اسیر کو وزیر بنائے قادر ہے، بھوکے اور بھکاری کو تو خزانوں کا مالک بنا دے قادر ہے، اور خزانوں کے مالک کو در در کا بھکاری بنا دے قادر ہے۔ اس لیے نہ اپنی دولت پہ اتراؤ، نہ اپنی جوانی پہ اتراؤ، نہ اپنی طاقت پہ اتراؤ، نہ اپنی برادری پہ اتراؤ، نہ اپنے علم پہ اتراؤ، نہ اپنے عمل پہ اتراؤ، رب کی عطا سمجھو۔ رب جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، رب جس سے چاہتا ہے لے لیتا ہے۔ امتحان ہے اللہ کا، تخت شاہی پہ پہنچا دیا۔ بھائی غلہ لینے کے لیے آئے، ایک دفعہ بھی لے گئے، دوسری دفعہ بھی لے گئے، تیسری دفعہ بھی آئے ہیں،
اور تیسری بار حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ ارشاد فرما دیا، قرآن پڑھ یہ ارشاد فرما دیا، قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون، بتائے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب نادان تھے، کیا کیا تھا؟ بھائیوں کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ یوسف جس کو ہم نے 33 سال پہلے کنویں میں پھینک دیا تھا، 25-30 سال پہلے کنویں میں پھینک دیا تھا، وہ تو ختم ہو گیا ہوگا۔ یہ یوسف کا نام لے رہا ہے۔ یوں غور سے دیکھا، قرآن پاک دینا، اور کہنے لگے قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف۔ توجہ، کیا آپ واقعی یوسف ہیں؟ کیا سوال ہوگا؟ سنبھل کے کہنے لگے کیا آپ واقعی یوسف ہیں؟ قال انا یوسف، فرمایا ہاں میں یوسف ہوں، میں یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے، قد من اللہ علینا، اللہ کا ہم پہ کرم ہوا، تم نے مجھے مٹانا چاہا، اس نے مجھے بچا دیا، تم نے مجھے مٹانا چاہا، اس نے مجھے بچا دیا، تم نے مجھے گھٹانا چاہا، اس نے مجھے بڑھا دیا، تم نے مجھے مارنا چاہا، اس نے مجھے زندہ رکھ دیا۔ انا یوسف، میں یوسف ہوں، وہذا اخی، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا بھائی بنیامین ہے، میرا حقیقی بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، میرا کمال نہیں، یہ کس کا کمال ہے؟ بولو، اللہ کا کمال ہے، اللہ کا احسان ہے۔ اور اگلی بات جو بتانا چاہتا ہوں، انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بات تقوی کی ہے، بات صبر کی ہے۔ جو تقوی اختیار کرتا ہے، جو صبر اختیار کرتا ہے، دنیا اسے مٹانا چاہتی ہے، تقوی کی برکت سے رب اسے بچاتا ہے۔ دنیا اسے گرانا چاہتی ہے، تقوی کی برکت سے رب اسے تخت شاہی عطا کرتا ہے۔ اللہ نے مجھے تقوی کی دولت عطا کی اور میں تخت شاہی تک پہنچا۔ اور قرآن کہتا ہے گرمیوں کے اس مہینے میں گرمی سے نہ ڈرو، بھوک سے نہ ڈرو، پیاس سے نہ ڈرو، اس رمضان کی قدردانی کرو اور روزے رکھو۔ اللہ کیا ملے گا؟ فرمایا روزہ میرے لیے رکھو گے، میں تمہارا تقوی، تمہارا ایمان بیدار کر دوں گا۔ جب تم میں تقوی پیدا ہو جائے گا تو میں یوسف کی طرح تمہیں اٹھا دوں گا، پھر میں تمہارے اعمال کو قبول کر لوں گا، پھر میری مدد تمہارے ساتھ ہوگی، پھر تمہارے دشمن کو ناکام کر دوں گا۔ تقوی تو پیدا کرو، اور تقوی کا بڑا ذریعہ روزہ ہے۔ اس لیے رمضان آ رہا ہے بھائیو، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رمضان سے ایک دن پہلے یہ مبارک مہینہ آ رہا ہے، یہ ایسا مہینہ ہے جس کی ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یہ ایسا مبارک مہینہ ہے جس میں نفل عبادت کا ثواب فرض کے برابر ہے، فرض عبادت کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، جمنے کا مہینہ ہے۔ گرمی کو برداشت کرو، بھوک اور پیاس کو برداشت کرو، نیکیوں پہ جمے رہو، گناہوں سے بچتے رہو۔ یہ غمخواری کا مہینہ ہے، دوسروں کی فکر کرو، انسانیت سے محبت کرو، انسانوں سے پیار کرو، پڑوسیوں کا خیال کرو، غریبوں مسکینوں کا خیال کرو۔ صبر کا مہینہ ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ غمخواری کا مہینہ ہے، تنگی سے نہ ڈرنا۔ اس مہینے میں رب مسلمان کا رزق بھی بڑھا دیتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو اس میں کسی روزے دار کو روزہ افطار کرا دے رب 3 انعام دیتا ہے۔
پہلا انعام یہ ہے مغفرۃ لہ، رب اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ دوسرا انعام یہ ہے روزے دار کو روزہ افطار کراؤ، رب دوزخ سے نجات عطا کرے گا، جہنم سے باہر نکل آؤ گے۔ تیسرا انعام یہ ہے جتنا روزے دار کو رب اجر دے گا اتنا تمہیں بھی رب اجر دے گا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم تو افطار پارٹی نہیں کر سکتے، ہم تو کھانے نہیں کھلا سکتے، ہماری مالی وسعت نہیں ہے کہ ہم یہ خدمت کر سکیں۔ فرمایا یؤتی اللہ ھذا الاجر، رب کریم ہے، وہ اجر دینے والا ہے، وہ یہ اجر دے دیتا ہے۔ من فطر بتمرۃ، تم ایک کھجور کے ساتھ روزہ افطار کروا دو، او مزقۃ لبن، دودھ کا ایک گھونٹ پلا کر روزہ افطار کرا دو، دودھ بھی نہیں ہے، او شربتن، یا ایک گھونٹ پانی کا، ٹھنڈے پانی کا کسی کو پلا کر روزہ افطار کرا دو، اللہ تب بھی یہ ثواب عطا کر دے گا، تب بھی یہ ثواب مل جائے گا۔ اس لیے اس نیکی سے پیچھے نہ رہو، اپنے ارد گرد نظر رکھو کہ کس کے پاس افطاری کا انتظام نہیں، افطاریاں پہنچاؤ، سحری کا انتظام کرو۔ صدقے کا مہینہ ہے، خیرات کا مہینہ ہے، استغفار کا مہینہ ہے، عمرے کا مہینہ ہے۔ رمضان میں عمرے کا ثواب حج کے برابر ہے۔ آپ کے پڑوس میں طلبہ رہتے ہیں دور دراز سے، کچھ طلبہ تفسیر قرآن پڑھنے آئے ہیں ملک کے کونے کونے سے۔ دریا بہ رہا ہے رحمت کا، کبھی چلو بھر لیا کرو۔ 6 گھنٹے روزانہ قرآن کی تفسیر ہوتی ہے، اور انشاءاللہ رمضان کے دوسرے جمعے میں ختم ہوگا۔ آپ کو دعوت دے رہا ہوں، تشریف لائیے جامعہ کی مسجد میں۔ رمضان کے دوسرے جمعے میں 11 یا 12 رمضان بنے گا، 30 پارے تفسیر کے ختم ہوں گے، اور اس آخری سبق میں آپ بھی شریک ہو کر جھولیاں بھر جائیے۔ ان طلباء کی افطاری کا خیال کر لیا کرو۔ اور ویسے بھی ہمارا حق ہے کہ آپ کا جو مرکز جس کی یہ شاخ ہے، یہ تحریک ہے، اللہ نے پچھلے چند سالوں کے اندر علاقے پر رحمت کی بارش برسا دی ہے، علاقوں کے علاقے فیض یاب ہو رہے ہیں، علاقوں کے علاقے۔ کبھی تعدادیں گننے بیٹھو تو سینکڑوں کی تعداد میں مرکز اور شاخوں میں بچے ہیں جو قرآن اور حدیث پڑھ رہے ہیں، ان کے عقیدے ٹھیک ہو رہی ہیں، ان کے عمل ٹھیک ہو رہے ہیں، چوروں اور ڈاکوؤں کے خاندانوں کے بچے امین بن رہے ہیں۔ یہ آپ کے اس مرکز کی برکت ہے، ادارے کی برکت ہے، اور آپ کے شہر کا تعارف ہے الحمدللہ اس جامعہ فاروقیہ کی برکت سے پوری دنیا میں فیض پہنچ رہا ہے۔ کبھی خبر گیری کیا کرو، آ کر کام دیکھا کرو، آپ کے فرائض میں سے ہے، اپنی زکوٰۃ اور اپنی صدقات میں یاد کیا کرو۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس آنے والے رمضان کی